بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کیسی تھی؟ پیاری، شیریں، خوش آواز، افصح الناس، اور آپ کا لہجہ دلوں میں اترتا، اور آپ کا کلام کی آواز روحوں میں رس گھولتی تھی۔ آواز میں ایک وقار اور دبدبا تھا۔ حاکم نے مستدرک میں، طبقات ابن سعد نے اور طبرانی نے الموجم الکبیر میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان کیا، وفی صوتہ صحل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں وقار اور دبدبا تھا۔ خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں، خوبصورت آواز میں نغمگی تھی۔ طبرانی ہی نے، معجم الکبیر میں، طبقات ابن سعد میں اور حاکم نے مستدرک میں جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن النغمہ، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت آواز اور خوبصورت لہجے میں نغمگی تھی، جیسے نغمہ ہوتا ہے، نغمگی تھی آواز میں، لہجہ کہ جیسے صبحوں کی خوشبو آذان دے، جی چاہتا ہے میں تیری آواز کو چوم لوں، جی چاہتا ہے میں تیری آواز چوم لوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش الحان تھے اور اچھی قرات کرنے والے تھے۔ بخاری اور ابن ماجہ میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتین والزیتون فی العشاء وما سمیت احدا احسن صوتا منہ۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سورہ والتین والزیتون کی قرات عشاء کی نماز میں سنی۔ جس وقت میں نے سنی تو آپ فرماتے ہیں آپ سے زیادہ خوش الحان اور اچھی آواز والا میں نے نہیں پایا، یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے اچھی آواز، اچھی قرات کرنے والے، وہ خوش کلام ایسا ہے، وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں، وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیتے تو دور و نزدیک والے برابر آواز سنا کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں ہمیں خطبہ دیا، ففتح اللہ اسماعنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سماعتوں کو کھول دیا، حتی ان کننا لنسمع ما یقول ونحن فی منازلنا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے پر اللہ نے ہمارے کانوں کو ایسے کھولا کہ باوجود کہ ہم دور و نزدیک ہوں یا اپنی اپنے ٹھکانے پر ہوں، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ ہمیں سنائی دیتا اور سمجھ آتا۔ ہائے حضور کے خطبے، بولتے رہنا کیونکہ تمہاری باتوں سے، بولتے رہنا کیونکہ تمہاری باتوں سے لفظوں کا یہ بہتا دریا اچھا لگتا ہے۔ شیخ محقق نے مدارج النبوت نے رقم کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام
अस्दक़ अन्नास लहजतन, कलाम में सबसे ज्यादा सच्चे, यानी मखारज के साथ कलाम फरमाते जैसा कि उसका हक है, सबसे बढ़ करके रास्त, दुरुस्त और बेहतर फसाहत के साथ जो कलाम करता है उसको कहते हैं कि इसका लहजे में सिद्क है। शेख मुहक्कक मदारिजुन नबूवत में फरमाते हैं अस्दक़ुन नास लहजतन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाज में, अपने लहजे में बहुत सच्चे थे। हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में कुरान पढ़ें तो जिन्नात भी गुजर रहे हों तो वो आकर के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज से कुरान सुनने लग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारी आवाज की खैरात हमें भी नसीब फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नूर वही के फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।